بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک 40 سال کے نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہیں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ بس وہ کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہے۔ بیوی اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عورت اس کی اس عدم دلچسپی کو بھانپ گئی اور اس نے ضد کیا کہ اسے بتایا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے، جو کہ آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہو جائیں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا الدین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے پاس ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے تو آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا ہے۔ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا۔ اس کا شوہر کینسر کے آخری اسٹیج پر تھا، لیکن اس کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں تھی اس کی، بلکہ وہ تو کینسر کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ پورا کا پورا 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ میں بس 1 ہی مہینے کا مہمان ہوں، لیکن اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو کافی صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف نے اس نوجوان کو حیران کر دیا۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسری لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور بالآخر ہر جگہ یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ خود کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کر رہا تھا، اور اب جب لیب سے وہ ٹیسٹ کروایا ہے تو لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز ہی بیوی نے اپنے شوہر کو وعدہ یاد دلایا۔ شوہر نے کہا کہ بالکل میری جان، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بتائیے تو صحیح۔ لیکن اس کی بیوی نے جو شرط اس کو بتائی، اس کو سننے کے بعد وہ شخص سر سے لے کر کے پاؤں تک آگ بگولا ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ شوہر کو یہ سنتے ہی ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے یہ لفظ بولا بھی کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ تم مسلمان ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ نوجوان نے کہا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے بن گئی؟ بیوی نے کہا کہ پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے، اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا،
بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا، کہی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس نوجوان نے اس کلمے کو پڑھا، اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی تو اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد اس کے گھر جاتی تھی تو دونوں مل کر اسکول کا کام کرتی۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا اور یوں قرآن پاک کی محبت میں 15 سال کی عمر میں چوری چھپے میں مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پڑھے بنا مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہو گئی تو یہاں بھی چوری چوری سے قرآن پاک پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ پاک کا کلام کام آتا ہے، اور یہ قرآن شفا ہے، بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کی اور آپ اس کو پیتے رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، آج ہمارے گھر میں قرآن پاک تو موجود ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اس کی فضیلت اور برکتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ قرآن پاک بس رمضان کے مہینے میں یاد آتا ہے۔ کاش ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے تو آج در در یوں رسوائیاں نہ ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب کرے۔ اگر آپ بھی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔